بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سے متعلق سینئر صحافی حامد میر صاحب کے انتہائی سنسنی خیز اور خوفناک انکشاف نے افواج پاکستان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں ایک نئی اور خطرناک بحث چھیڑ دی ہے۔ کیا افواج پاکستان کا سربراہ آرمی چیف، جس کے پاس فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی ہو، وہ خدا نخواستہ مملکت خداداد پاکستان کو توڑنے کا منصوبہ، مملکت خداداد پاکستان کو دو حصوں میں دو لخت کرنے کا منصوبہ بنا سکتا ہے؟ مگر کیا کیا جائے کہ اب ایسی صورتحال پر، اس صورتحال میں باقاعدہ طور پر سینئر صحافی کی جانب سے ثبوت بھی مہیا کیے جا رہے ہیں، جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے، سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا واقعی فیلڈ مارشل صاحب نے پاکستان کو دو لخت کرنے کا منصوبہ بنایا؟ یہ منصوبہ ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت اور ملک کے مقبول ترین سیاسی رہنما کو اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے بنایا گیا۔ انتہائی سنسنی خیز اور خوفناک انکشاف، تقریباً 1.5 سے 2 منٹ کے آڈیو ویڈیو ثبوت بھی ہم اسی ویلاگ میں اس حوالے سے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آپ کے۔ لیکن اس سے پہلے دیگر دو بڑی امپارٹنٹ ڈیولپمنٹس، بڑی خبریں جو کہ اس تمام تر معاملے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، پہلی بڑی اور اہم ترین خبر رات گئے اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں دہشت گردوں کے 7 ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے، اور پاکستانی دفتر خارجہ کے ذرائع، پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی کی پے در پے وارداتوں کے بعد پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور پاکستان کی جانب سے افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر ایک کارروائی کی گئی، جس میں خوارج اور دہشت گردوں کے 7 کیمپس اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ افغانستان جو کہ جڑا ہوا ہے پاکستان کے اہم ترین اور سینسٹیو صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ، صوبہ خیبر پختونخوا جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف جس کے سربراہ عمران خان صاحب گزشتہ تقریباً 2.5 برسوں سے اڈیالہ جیل میں غیر آئینی اور غیر قانونی قید کاٹ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جن کی سیاسی جماعت نے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر تاریخی کامیابی حاصل کی، پاکستان تحریک انصاف جس کی کامیابی کو نہ مانتے ہوئے پاکستان کے مقتدر حلقوں نے فارم 47 کے ذریعے موجودہ ہائبرڈ نظام پاکستان کے اندر قائم کر دیا، جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اقتدار تک پہنچایا گیا، اور ملک کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان اور ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں آنے سے روک دیا گیا۔ عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ پر بار بار عمران خان صاحب کی جانب سے یہ پیغام دیا جاتا رہا کہ خدا نخواستہ مملکت خداداد پاکستان کو ایک ایسے موڑ کی جانب لے جایا جا رہا ہے، میرے منہ میں خاک، جہاں پر 1971 کا معاملہ رپیٹ ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب بار بار یہ بات کر چکے کہ ایسی صورتحال کے اندر جب ملک کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما، ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کا راستہ دھاندلی کے ذریعے روک کر پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو اقتدار میں لایا گیا، اس کے نتیجے میں افواج پاکستان اور پاکستانی عوام کے درمیان فاصلے پیدا ہو سکتے ہیں، بلکہ فاصلے پیدا ہو گئے، اور پھر جو کچھ خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے، وہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر جو آپریشن کیے جا رہے ہیں، ان کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی، وہاں کی سیاسی جماعتوں کی، وہاں کے عوام کی حمایت حاصل نہیں۔ اور افغانستان کے ساتھ معاملات کے حوالے سے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کہہ چکی بار بار کہ انہیں اعتماد میں لے کر تمام تر معاملات کیے جائیں، کیونکہ افغانستان کے اندر جو بھی صورتحال ہوگی اس کا براہ راست اثر شاید سندھ پر نہ پڑے، اس کا براہ راست اثر شاید پنجاب پر نہ پڑے، اس کا براہ راست اثر شاید اس طرح سے بلوچستان پر بھی نہ پڑے جس کا براہ راست اثر جس طرح سے صوبہ خیبر پختونخوا کے اوپر پڑ سکتا ہے۔ برسہ برس سے سرحد کے دونوں جانب رشتہ داریاں، آنا جانا، ایک
گھر کا فرنٹ گیٹ اگر پاکستان میں تو اس کا بیک گیٹ افغانستان میں، اور دنیا کی سب سے بڑی سرحد ڈیورنٹ لائن، یہ تمام تر صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر جس طرح سے خیبر پختونخوا کو 1958 سے جنرل ایوب صاحب، فیلڈ مارشل جنرل ایوب کے دور سے لے کے آج تک جس طرح سے وہاں پر ایک دہشت گردی کی آماج گاہ بنایا گیا، انٹرنیشنل قوتوں نے وہاں پر کردار ادا کیا، پاکستان کے آمر فوجی جرنیلوں نے، چاہے وہ جنرل ایوب ہوں، چاہے وہ جنرل یحییٰ ہوں، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق ہوں، چاہے وہ جنرل مشرف ہوں، چاہے وہ بڈبیر کا معاملہ ہو، چاہے وہ 70 کی دہائی کے اندر افغان کچھ جو ایکسٹریمسٹ تھے، اسلامسٹ تھے، ان کو پاکستان کے اندر ٹریننگ دینا ہو، چاہے وہ نام نہاد افغان جہاد ہو 80 کی دہائی میں، یا پھر 2001 کے بعد نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، ہمیشہ سے پاکستان کے آمر جرنیلوں کو افغانستان اور پاکستان کے درمیان معاملات کو خراب کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جب سینئر صحافی حامد میر صاحب کی جانب سے اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ پاکستان توڑنے کا خدا نخواستہ جو ہے وہ ایک انتہائی ایک ایسا انکشاف جس نے بہت بڑے سوالیہ نشانات اٹھا دیے ہیں کہ کیا پاکستان کے اہم ترین عہدے پر پہنچنے والی شخصیت اس حد تک ملک کے خلاف ملوث ہو سکتی ہے، ملک کو توڑنے کے حوالے سے، ملک کو دو لخت کرنے کے حوالے سے ان کا نام آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کے پاس حتمی شواہد ہیں، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد مسجد، باجوڑ اور بنوں میں دہشت گردی کی کارروائیاں خوارج نے افغانستان میں قیادت اور ہینڈلرز کی ایما پر کی، اور وزارت اطلاعات پاکستانی انفارمیشن منسٹری کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کیا جائے، دوحہ معاہدے پر عمل درآمد ناگزیر ہے، عالمی برادری اس حوالے سے کردار ادا کرے، اور ISPR نے بھی کہا کہ پاکستان اب دہشت گردوں کے خلاف ان کی موجودگی کے مقام سے قطع نظر بلا رعایت کارروائیاں کرے گا، اور طالبان حکومت افغانستان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے سے روکنے میں ناکام ہے۔ افغانستان کے صوبہ پکتیکا اور ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی، ذرائع کے مطابق دھماکوں سے دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ افغان میڈیا کے مطابق پکتیکا میں برمل اور ارگان علاقوں پر حملے کیے گئے، صوبہ ننگرہار کا ضلع خوگیانی، بہسود اور غنی خیل کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملے سے ممکنہ طور پر ہلاک دہشت گردوں کی تعداد واضح نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ جہاں پر صورتحال افغانستان پر حملے کے حوالے سے جناب اس وقت آ رہی ہے سامنے، وہیں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ شیر افضل مروت نے باقاعدہ طور پر یہ بیان دے کر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر بھی حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے علیمہ خان سے اچھے تعلقات ہیں، وزیر اعلیٰ نے ان کے بیٹوں کی رہائی میں کلیدی کردار ادا کیا، اور یہ حیران کن انکشاف وہ کر رہے تھے ARY نیوز کے پروگرام میں، جہاں وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ مریم نواز نے علیمہ خان کے بیٹوں کی رہائی میں کلیدی کردار ادا کیا، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ عمران خان کی ہمشیرہ ان سے ملاقات کے لیے مری گئی تھیں۔ ابھی تک علیمہ خان صاحبہ کا اس کے اوپر رد عمل نہیں آیا، لیکن شیر افضل مروت نے کہا کہ علیمہ خان کے بیٹوں کے ٹرائل سول حکومت نے کیے، پنجاب حکومت نے ان کی ضمانت کے خلاف کوئی درخواست نہیں دی، ان کے بیٹے جیل میں تھے تو کھانے اور دیگر سہولتیں میسر تھیں، اور سب کچھ کروانے میں PTI کے ایک عہدیدار کا بڑا ہاتھ ہے۔ شیر افضل مروت اس موقع پہ بغیر ثبوتوں کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ موصوف فرماتے ہیں کہ وہ 11 اپریل 2024 کو گروپ بنا رہی تھیں، جبکہ انہوں نے ہوٹل میں وکیل کو بلایا تھا۔ عمران خان کی ہمشیرہ نے وکیل کو بلا کر کہا کہ کاغذات بناؤ، چیئرمین شپ لینی ہے۔ وکیل بیرسٹر گور کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بانی PTI فیصلہ کریں۔ شیر افضل مروت نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ علیمہ خان کا کردار فتنوں، فسادوں اور تصادم سے بھرپور ہے۔ شیر افضل مروت کو اس موقع کے اوپر کون استعمال کر رہا ہے جب عمران خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کی بہنوں کے علاوہ کوئی بھی آواز اٹھا نہیں رہا؟ عمران خان صاحب اپنی بہنوں کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، اور میں بار بار یہ بات کر چکا کہ پاکستان جیسے سیاسی ماحول کے اندر جہاں پاکستان تحریک انصاف اس بات کا کریڈٹ لیا کرتی تھی کہ وہ کوئی موروثی سیاسی جماعت نہیں، یہ ڈس کریڈٹ بن جایا کرتا ہے ایک ایسے ماحول میں جب پوری کی پوری سیاسی جماعت مینج ہو جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا
آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ 70 کی دہائی کے اندر جب پوری پیپلز پارٹی کو مینیج کر لیا گیا تو اس کے بعد پھر نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو نکلی تھیں ذوالفقار علی بھٹو کے لیے اور پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالنے کے لیے. اس کے بعد 1999 کے بعد جب نواز لیگ کی پوری قیادت کو مینیج کر لیا گیا تو کلثوم نواز صاحبہ نکلی تھیں. اور اسی طرح سے مستقبل میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے رہنماؤں کے اوپر جب مشکل وقت آیا تو ان کے خاندان کے افراد ان کے لیے نکلے کیونکہ پوری کی پوری پارٹی مینیج ہو گئی تھی. اس وقت بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف مینیج ہے. اور اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ شریف خاندان اور بھٹو خاندان کے لوگ نکل سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کی جان کو بچانے کے لیے، ان کے سیاسی ورثے کو بچانے کے لیے، پاکستان کو اصولوں کی سیاست کے اوپر آگے چل کر کھڑا کرنے کے لیے، اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کرنے کے لیے سوالات یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیوں کر عمران خان صاحب کی جو سیاسی وراثت ہے وہ ان کے خاندان کے اندر نہیں جا سکتی. کیا یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا ڈسکریڈٹ ہوگا؟ کیونکہ ایسے ماحول کے اندر پاکستان میں اگر آپ اس چیز کا کریڈٹ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف موروثی سیاسی جماعت نہیں ہے اور اگر عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو برا وقت آیا ہے، ایسی صورتحال میں اندر پی ٹی آئی کا یہ کریڈٹ ڈسکریڈٹ بن گیا ہے اور پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف مینیج ہو چکی. اور جس طرح سے علیمہ خان صاحبہ کے خلاف شیر افضل مروت کو لانچ کیا گیا، صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے مقتدر حلقے یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کو اس طرح سے تقسیم کر دیا جائے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو. اور جہاں عمران خان صاحب کی بہنیں ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں وہاں اس قسم کے کرداروں کو سامنے لایا جائے. یہ دونوں بڑی ڈیولپمنٹس یقیناً اس معاملے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو تفصیلات آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. کیونکہ سینئر صحافی حامد میر صاحب کا یہ انکشاف ہے، اس نے یقینی طور پر پاکستان کے مقتدر حلقوں کے اندر ایک نئی بحث چھیڑی ہے. یہ میں 1.5-2 منٹ کی آڈیو ویڈیو آپ کو سناتا ہوں، آپ اچھے سے سن سکتے ہیں کہ حامد میر صاحب اس کے اندر کیا بات کر رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں. ذرا غور سے سنیے. جی سنیے ذرا غور سے. توڑنے کا منصوبہ ہے جو 1962 میں بنایا گیا. سنیے. انڈیا نے نہیں بنایا تھا، پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے بنایا تھا. تو پاکستانی فوج جو ہے اس نے ڈھاکہ میں سرنڈر کیوں کر دیا؟ کیونکہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1971 میں تو پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج بھی تھی اور اتنی بڑی ایئر فورس بھی تھی اور نیوی بھی تھی، تو پاکستانی فوج جو ہے اس نے ڈھاکہ میں سرنڈر کیوں کر دیا؟ جس طرح حماس والے جو ہیں یہ لڑتے گئے اسرائیل کے سامنے انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، تو پاکستانی فوج بھی تو یہ کر سکتی تھی، کیوں نہیں کیا اس نے؟ میجر جنرل شیر علی خان پٹودی جو کہ پاکستانی فوج کے پہلے چیف آف جنرل سٹاف تھے، یہ ان کی کتاب ہے دی اسٹوری آف سولجرنگ اینڈ پالیٹکس ان انڈیا اینڈ پاکستان. جنرل پٹودی صاحب نے لکھا ہے کہ ایوب خان نے مارشل لا تو 1958 میں لگایا، لیکن یہ مارشل لا لگانے سے بہت پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان یہ فوج کو اپنے ساتھ ملا کر فوج کو استعمال کر کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے. اور چیف آف جنرل سٹاف کی حیثیت سے پٹودی صاحب اپنے کمانڈر ان چیف کو سمجھاتے تھے کہ ایسا مت کریں. کمانڈر ان چیف پتہ کیا کہتا تھا؟ پٹودی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے پیج 157 پہ کہ لیٹ می ہینڈل پالیٹکس اینڈ یو آل کیپ آؤٹ آف اٹ. اور پھر ایوب خان صاحب نے پٹودی صاحب کو کہا the bloody politicians and the civilians were so useless, corrupt and inefficient, and I always argued back that they were our brothers and cousins belonging to the same flock. لیکن ایوب خان کیا کہتا تھا کہ نہیں، جو بلڈی سیویلین ہے ان کو میں سبق سکھاؤں گا. تو پٹودی صاحب نے ایوب خان کو کہا I always stressed that it was dangerous to play politics in uniform. It could ruin the army. He just would not listen. جس ابراہیم نے صدر پاکستان جنرل ایوب خان سے کہا کہ میں پاکستان توڑنے کی اس سازش کا حصہ نہیں بن سکتا، اینڈ ہی ریزائن، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اب ایوب خان صاحب نے کیا کیا؟ ایوب خان صاحب جو ہیں وہ ایک پنجابی جج جسٹس منیر صاحب ان کو لے آئے. وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ. اسی گفتگو کے دوران ایوب خان نے کہا ولی خان یاد رکھو، ہم جب تک مشرقی پاکستان سے جان نہیں چھڑاتے ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. میں چاہتا ہوں تم ہمارے ساتھ مل کے کام کرو. ہمیں ایک مستحکم پاکستان کی ضرورت ہے. مستحکم پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ ایوب خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں ایک مستحکم پاکستان کی ضرورت ہے، اس کے لیے مشرقی پاکستان سے جان چھڑاؤ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ولی خان کو. کتاب کے پیج 260 پہ یہ لکھا ہے کہ شیخ مجیب جو ہے اس نے ویسٹ پاکستان میں جو میاں ممتاز دولتانہ کی کنونشن مسلم لیگ تھی اس کے ساتھ کولیبوریٹ ایک الائنس بنانے کی کوشش کی اور اسے کہا کہ 25-30 سیٹیں تمہیں میں ایسٹ پاکستان میں دے دیتا ہوں اور تم ویسٹ پاکستان میں ہمارے بندے جو ہیں ان کو ایڈجسٹ کرو. تو شیخ مجیب جو ہے وہ یونائٹڈ پاکستان کا پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا، لیکن یہ منصوبہ جو ہے یہ آگے چل نہیں سکا. تو الیکشن ہوا، الیکشن میں شیخ مجیب کو میجورٹی مل گئی، اس کو ٹرانسفر آف پاور نہیں کیا گیا. اور جب ٹرانسفر آف پاور نہیں کیا گیا تو اس کے نتیجے میں حالات خراب ہوئے. عوامی لیگ کا جو
موقف تھا اس میں سختی آ گئی اور تو اس کو ختم کرنے کے لیے فوج نے ایک ملٹری آپریشن شروع کر دیا. اب جو ملٹری آپریشن تھا تو اس آپریشن کی اس وقت لیفٹیننٹ جنرل صاحب یعقوب علی خان صاحب. بس یہاں تک میں آپ کو سناتا ہوں، حالات کا آپ کمپیریٹیو انالیسس کر سکتے ہیں کہ فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب اپنے چیف آف جنرل سٹاف کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بلڈی سویلینز ہیں، یہ کرپٹ ہیں، میں ان کو سبق سکھاؤں گا، اور وہ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم کے اندر سیاست ملک کو برباد کر دے گی، ملک کو توڑ دے گی. لیکن انہوں نے یہ بات نہ مانی اور وہ ولی خان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مشرقی پاکستان سے جان چھڑانا ہوگی اگر ہم پاکستان کو استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. کیا خدا نخواستہ آج بھی اس قسم کی کوئی سوچ موجود ہے مقتدر حلقوں کے ہاں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے جان چھڑائی جائے تاکہ پاکستان کو استحکام کی طرف لے جایا جائے؟ اور اس وقت جو صورتحال صوبہ خیبر پختونخوا سے ملک کا سرحد کے اوپر ہے وہ یقینی طور پر بہت سوالیہ نشانات اٹھا رہی ہے کہ فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کے متعلق حامد میر صاحب کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے ملک توڑنے کا منصوبہ بنایا تھا، کیا آج کی صورتحال کا اس تمام تر صورتحال کے ساتھ کمپیریٹیو انالیسس کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے رائے کا انتظار رہے گا کمنٹ باکس کے اندر. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.